میں نے ابھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ عقل مند کون سا شخص ہے جس کو عقل مند کہا جائے۔ عام طور سے دنیا میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو مختلف طور طریقوں سے دنیاوی مفادات حاصل کر لے، بڑی شاندار طریقے سے تجارت کرے، پیسے کمائے یا لوگوں پر اقتدار حاصل کرے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے اور بڑے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے، اپنی تدبیروں سے، اپنی کوششوں سے اعلیٰ منصب تک پہنچ جائے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی تعریف یہ فرمائی۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے یہ دنیا میں کام، وہ ہے عقل مند۔ اور عاجز، آپ نے فرمایا عاجز وہ ہے، یعنی جو ساری کوششیں اس کی بیکار گئیں، ایسا عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے، یعنی جو کچھ دل میں آئے وہ کرے، یہ دیکھے بغیر کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگائے رکھے اور تمنا علی اللہ، اور اللہ سے تمنائیں قائم کرے کہ مجھے اللہ میاں بخش دے گا، مجھے جنت مل جائے۔ تو پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے دنیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس پر غور کرو، یہ غور خود آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کیونکہ صدیوں سے یہ معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے گزرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر آخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو بچپنی میں چلے جاتے، بہت سے ایسے ہیں جوانی میں چلے جاتے، بہت سے ایسے ہیں جو ادھیڑ عمر میں چلے جاتے، بڑھاپے کا بھی انتظار نہیں ہوتا۔ یعنی موت ہر حالت میں آنی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، وہ چاہے دہریہ ہو، چاہے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، مگر موت کو مانتا ہے، ایک دن موت آنی ہے۔ اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ موت کا کوئی وقت پہلے سے بتایا نہیں جا سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ دنیا کی کوئی سائنس ایسی ہے جو انسان کو یہ بتا دے کہ تمہاری موت کب آنے والی۔ اور اسی کو فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری بھی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر، اللہ تعالیٰ نے وہ تیاری آسان کر رکھی ہے، اور اس تیاری کا نمونہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ ہے نمونہ تیاری کا کہ یہ دنیا کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں رک رہا، تمہیں بھوکوں نہیں مارا جا رہا، تمہارے کھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے سونے پر پابندی نہیں ہے، تمہارے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے پر پابندی نہیں ہے، صرف چند ہدایات ہیں جو تمہیں دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں تمہارے ذمہ فرض ہے، رمضان کا روزہ تمہارے ذمہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ، سال میں کیا بلکہ پوری عمر میں اگر استطاعت ہو حج کرنا پڑتا، اتنا آسان کر دیا جائے۔ اور گناہوں سے بچنا، گناہ بھی انہی چیزوں کو قرار دیا گیا ہے جو انسان کے لیے مضر ہیں۔ اگر شراب حرام کی گئی ہے، شراب حرام تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن انسان کے لیے مہلک ہے اس لیے حرام کی گئی۔ زنا انسان کے لیے مہلک ہے اس لیے حرام کیا گیا۔ سور کھانا انسان کو کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو بگاڑ دینے والی چیز ہے، اس کو حرام کیا گیا۔ اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے پر الزام لگانا، بلا تحقیق باتیں روانہ کر دینا، یہ سب چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، اس کے معاشرے کو میں فساد پھیلانے والی ہیں، اس لیے ان کو منع کیا۔ رمضان سے پہلے میں نے سورہ حجرات کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، اور وہ سارے اسباب جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں ان کو منع کیا۔ وہ کوئی مفید باتیں نہیں ہیں جن سے منع کر، سب حرام، سب مضر چیز۔ لہذا تیاری، آخرت کی تیاری وہ کیا ہے؟ اتباع سنت نبی کریم سرور دو عالم، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنے سامنے رکھو۔ آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے کاشتکاری بھی کی، آپ نے ملازمت بھی کی، آپ نے حکمرانی بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ نے نکاح بھی کیے، آپ نے خانے کی زندگی بھی گزاری، ساری زندگی کے تمام احوال جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں
وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات طیبہ میں ان کا نمونہ موجود. اس نمونے کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، بس یہ ہے تیاری. کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا کام نہیں. تو فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے اور ما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے. تیاری یہ ہے اتباع سنت. اور دوسرے عکس میں فرمایا کہ عاجز وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے. اس میں مزہ آ رہا ہے چلو یہ کر لو، اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو، اس میں مزہ آ رہا ہے یہ کر لو. اور جب کہا جائے کہ بھائی یہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، تو یہ جملہ بول دیتے ہیں ارے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم کہ عمل تو خواہشات پر ہو رہا ہے اللہ کے حکم کے خلاف، اور آرزویں باندھی ہوئی ہیں اللہ کے اوپر کہ میں آخرت میں جب پہنچوں گا تو اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، خود ہی معاف کر دیں گے. آرزو میں وہ باندھے، آرزو وہ شخص باندھے جو کچھ کر بھی رہا ہو اور کر تو کچھ نہیں رہا، اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، نہ زبان پر قابو، نہ نگاہ پر قابو، نہ دل پر قابو، نہ ہاتھ پر قابو. یہ سارے اعضاء انسانی وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور آرزو یہ باندھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. کوئی مذمت کی آپ نے فرمایا وہ عاجز ہے، بیوقوف ہے. وہ عقل مند کے برخلاف وہ شخص بیوقوف بھی ہے اور بے کس بھی ہے، عاجز بھی ہے. لہذا سبق یہ دیا کہ اگر ذرا بھی تمہارے اندر عقل ہے تو اس زندگی کو آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے کھیتی بنا کر استعمال کرو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے، یہاں جو بو گے آخرت میں وہ کاٹ. لہذا ہر انسان کو یہ فکر چاہیے. www.darsequran.com